ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آ جائیں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آگے تشریف لے آئیں۔ آ جائیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ دیکھو یہ دین کی مجلس ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، جس کے اندر دین کی باتیں ہوتی ہیں، جو دین اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو لوگ دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ پاک ایسے مجلس میں ان کو آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ اپنے کرم سے ہم کو لایا ہے۔ آ جائیں ماشاءاللہ، جلدی سے جڑ جائیں، پھر انشاءاللہ بات آگے ہمارے سامنے آئے گی۔ جس بات کے ہمیں محتاج بن کر آئے ہیں، طلب سے آئے ہیں، اللہ جل شانہ طلب والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں دین کی طلب ہو، دین کی عظمت ہو، ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ جل شانہ ہر چیز کے قادر ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ میں قریب آ جائیں، باتوں کو بڑے ادب سے سننا ہے۔ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں، پیچھے والے حضرات سے درخواست ہے اپنی جگہ چھوڑ دیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر یہاں آئے۔ اللہ کے دین کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ہم جو ہے تھوڑی قربانی دے دیں۔ تھوڑا قریب آ جائیں بھی، ادھر والے حضرات بھی قریب آ جائیں، پیچھے والے حضرات سے بھی درخواست وہ بھی قریب آ جائیں۔ تھوڑا برداشت کر لیں، اپنی جگہ چھوڑ دیں، بڑی طلب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں۔ آ جائیں ماشاءاللہ۔ بات سننے سے پہلے ہم لوگ جڑ جائیں، جمع ہو جائیں۔ ماننے کا نام ایمان ہے، ہمارے اندر ماننا آ جائے۔ آ جائیں بھی، آ جائیں۔ صحابہ کی سنت ہے مل مل کر بیٹھنا، جڑ جڑ کر بیٹھنا، درمیان میں جگہ خالی نہ ہو۔ جب تک دین کی بات مکمل نہ ہو ہم بیچ میں سے اٹھ کر نہ جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ آخری وقت تک دعا تک ہمیں بیٹھنا ہے۔ جب تک دعا نہ ہو ہم میں سے کوئی ساتھی بیچ میں سے اٹھ کر نہ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتنة كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا یہ جمع ہونا اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل ہم کر نہیں سکتے، اور اللہ توفیق دیتے ہیں طلب والوں کو. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم دین پر چلنے کے اعتبار سے بھی، دین کا کام کرنے کے اعتبار سے سچی طلب کا اظہار کریں گے اللہ کے سامنے، تاکہ اللہ موت تک دین پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی محنت کے لیے ہم سب کو، سارے عالم کے لیے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بھی بتایا کہ تم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ اس بات کو جاننا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کو ضروری ہے. کہ جو انسان یہ نہ جانے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ انسان عقل مند نہیں ہے. دنیا میں صرف عقل مند لوگ وہی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. معلوم ہونا چاہیے یا نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ معلوم ہوئے تو بھی چلتا، نہیں معلوم ہوئے تو بھی چلتا، ایسا ہے کیا؟ نہیں، معلوم ہونا ضروری ہے. نہیں معلوم رہے تو بے وقوف بولتے. جیسے میں حیدرآباد سے آیا، آپ کے بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہوں، تو آپ میں سے کوئی پوچھے کہ مول صاحب کہاں سے آئے، تو بولے نہیں معلوم. کیوں آئے؟ تو نہیں معلوم. تو آپ لوگ کیا بولیں گے؟ کوئی سمجھدار انسان سمجھیں گے یا بے وقوف سمجھیں گے؟ بے وقوف سمجھیں گے کہ بھئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. تو ایسے ہی دنیا میں اگر کوئی انسان یہ نہ بتائے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، تو وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو اللہ نے نبیوں کو بھیج کر یہی بات بتائی کہ اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا. تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات کو، انسان کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لیعبدون اے لیعرفون، یعنی انسان کو، جنات کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ کو پہچانے. کیا کرے بتاؤ؟ اللہ کو پہچاننا. یہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہے. اور کچھ نہ پہچانے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں پہچانے تو نہ انہیں دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. سب سے پہلا کام انسان کو اللہ کو پہچاننا ہے. اب اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتے تھے، اور ہر زمانے میں کتابیں نازل کرتے تھے، صحیفے نازل کرتے تھے. آخر میں
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن پاک نازل کیا، تو اس میں بتایا کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ کیا پہچانے؟ کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ مجھ کو پیدا کرنے والا ہے، میں پیدا ہونے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ جب میں پیدا ہونے میں محتاج ہوں تو باقی رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ باقی رہنے میں کس کے محتاج ہے؟ بولو، اللہ کے محتاج ہے۔ یہ جسم میں جو روح ہے نا، روح جانتے ہیں آپ لوگ؟ روح چل رہی، روح چلے گئی، مر گیا بولتے ہیں نا یہ روح۔ لوگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ روح کیا ہے جو اندر جاری باہر آ رہی چل رہی سانس، روح کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے آیت نازل کی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ انسان اللہ کے حکم سے پیدا ہوا اور اللہ کے حکم سے باقی ہے۔ اب ہم جو باقی ہے کس کے حکم سے باقی ہے؟ اللہ کے حکم سے باقی۔ جب اللہ کا حکم موت کا آ جاتا ہے تو بادشاہ رہو، وزیر رہو، عام آدمی رہو، دیہات کا رہو، شہر کا رہو، اس کو کوئی طاقت دنیا کی روک سکتی ہے؟ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک آیا، لے کے جاتے دواخانے کو، 10 ڈاکٹر مل کے لے کے جاتے اندر، ہم لوگ کوشش کریں گے بچانے کی، آ کے بولتے چلے گیا۔ اور کیا بولتے؟ چلے گا۔ کہاں گیا؟ توبلا کیا کر رہے تھے پھر؟ 10 ڈاکٹر تھے نا۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو روک نہیں سکتی۔ تو ہم باقی رہنے میں، زندگی میں کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج ہے۔ جب پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج، باقی رہنے میں اللہ کے محتاج، تو مال کمانے میں کس کے محتاج؟ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کماتے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اپنی بات میں یہ سب جھوٹے ہیں۔ انسان دنیا میں کوئی بھی مال نہیں کماتا، بلکہ اللہ دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ اگر کمانا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں مال کمانا ہوتا تو آپ ایسے رہتے تھے، غریب ایسے رہتے تھے، مالدار بن جاتے تھے۔ کیوں نہیں بن رہے پھر؟ کیوں نہیں بن رہے؟ اس لیے نہیں بن رہے کہ کمانا ہمارے ہاتھ میں، ارے بولو، نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے، ہم کماتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک دکان والا دکان کو صبح میں جا رہا، آپ اس کو پکڑ کے پوچھو کہاں جا رہے، تو بولتا میں پیسے کمانے جا رہا ہوں۔ بولتے نہیں بولتے؟ دکان کو جانے والا یہی بولیں گا نا۔ آپ اس دکان والے سے یہ پوچھو کہ آپ آج کتنے روپے کمائیں گے، تو پوری دنیا میں ایک دکان والا بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو صبح میں بتا دے کہ میں اتنے روپے کماؤں گا۔ ہے کوئی؟ پوری دنیا میں ہے کوئی؟
اندازہ بولتا 1500 2000 کماتا ہوں مول صاحب، 1000 1500 کماتا ہوں، ایسا بول سکتا. لیکن 1205 روپے کماؤں گا کوئی بول سکتا کریکٹ صبح میں؟ کوئی نہیں بول سکتا. پوری دنیا کا کوئی دکان والا نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کمانا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر کیا کرتا ہے دکان والا؟ دکان والا جا کے شٹر اٹھاتا، جھاڑو دیتا، بیٹھ جاتا، اور کچھ کر سکتا ہی نہیں. اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. اب گاہک کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کے دل میں بات ڈالتا. اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ گاہک کون ہے اور کون ہے. معلوم ہے اس کو؟ ہم دیکھے حیدرآباد میں کپڑوں کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ایک شخص، تو دکان والا بولتا آؤ کپڑے لو، آؤ اندر، اچھے اچھے کپڑے. انہیں دواخانے کو جا رہا، انہیں کہاں جا رہا؟ جلدی جلدی دواخانے کو جا رہا. تو انہیں بول رہا کپڑے خریدنے آؤ اندر. تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں دواخانے کو جا رہا یا کپڑے خریدنے نکلا. اس کو اتنا بھی نہیں معلوم. اب یہ دعوے ہے کہ ہم کماتے ہیں، ہم کماتے ہیں، حالانکہ اتنا نہیں معلوم کہ اس کے گاہک کون ہے. گاہک کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں، وہ اندر آتا ہے دکان میں. اس کے بعد خریدنے کی توفیق کون دیتے ہیں؟ اللہ ہی دیتے ہیں. نہیں تو انہیں 10 کپڑے دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آئے بول کے چلے آتا. اللہ دل میں بات نہیں ڈالے. تو یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نظام چلا رہے ہیں. اللہ نظام چلا رہے ہیں. تو مال کے دینے والے بھی اللہ ہیں. مال کے دینے والے اللہ ہیں. دیکھو کھیتی کرنے والوں سے اللہ پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کھیتی کاشتکاری کرتے نا، کھیت، ان سے پوچھ رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. قرآن میں اللہ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو گاؤں والے ہیں، کھیتی کرتے، کاشتکاری کرتے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے کاشتکاری کرنے والوں، ذرا مجھ کو بتاؤ کہ یہ اناج، یہ کھیتی ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہیں؟ جواب دو. کون اگاتے ہیں؟ اللہ اگاتے ہیں. کوئی اگا سکتا؟ کیا کر سکتے؟ زیادہ سے زیادہ زمین ہموار کرو، ہل چلاؤ، بیج ڈالو. اب اگانے والے اللہ ہے. 100 دانے آپ بوئے تو 80 اگیں گے، 100 اگیں گے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کام ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی چلا رہے ہیں ساری کائنات کو، اللہ ہی روزی دے رہے ہیں ہر ایک کو. لیکن خامخواہ ہم لوگ دعوے کر کے بیٹھ گئے کہ میں کر رہا ہوں، مجھ سے ہوتا. الیکشنوں کے وقت بہت سے لوگ بولتے ہم یہ کر ڈالیں گے، یہ کر ڈالیں گے، یہ کر ڈالیں گے، ہم کو ووٹ دیے. تو حضرت جی فرماتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں مرنا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کرتے کیا؟ ساری کائنات کے چلانے والے تو اللہ ہیں. لیکن ہم ایمان والے ہیں، لیکن اس کا یقین نہیں ہے. اس کا یقین اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور کرو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کھیتی کے اگانے والے ہم ہیں اور کھیتی کے باقی رکھنے والے کون ہیں؟ ہاں، اللہ ہی. ہم تھوڑا سا جانور کو ہکالتے ہیں، ڈنڈے سے بچا لیتے، لیکن آسمان سے کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی تو بچتی کھیتی؟ بچا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. اچھا کھیتی کو بچانے والے بھی اللہ ہی ہے. اچھا فصل کاٹنے کے بعد اس دانے سے، اس اناج سے، اس فصل سے فائدہ اٹھانا، ہم اس میں کس کے محتاج ہے؟ بولو. اللہ کے محتاج ہے نا. اللہ کھلاتے ہیں، آپ نہیں کھاتے. اللہ کھلاتے ہیں، آپ نہیں کھاتے. ہمارے ایک دوست ایک ہفتے سے ارادہ کر رہے تھے کہ مچھلی کھائیں گے، تو سیٹرڈے کے دن لے کے آ گئے. مچھلی وہ ملتی ہے نا فریج میں رکھی ہوئی،
کہ صبح کل سنڈے ہے چھٹی ہے کھائیں گے، لا کے دے دیے گھر میں، صبح بنا دو، صبح مچھلی بنے تک ان کو موشن شروع ہو گئے، پورا دن الیکٹرال پہ رہے، مچھلی کھا نہیں سکے۔ کون کھلانے والے کون ہیں؟ ارے بہت سے لوگ بولتے نا 5 دن سے نہیں کھایا، کئی کو نہیں کھایا، نہیں تھا کھانے بہت ہے، بیمار ہوں، کتنے دن سے نہیں کھایا، کتنے دن سے نہیں کھایا، 5 دن سے نہیں کھایا۔ کون بند کرے کھانا؟ اللہ بند کرے۔ اللہ بتا رہے ہیں، بند کر کے بتاتے کہ کھلانے والا میں ہوں، میری طرف متوجہ ہو جا۔ جب روز کھا رہا تھا، اب 5 دن سے کھانا بند ہو گیا، کون بند کرے؟ بازو والے۔ کون بند کرے؟ حکومت۔ اللہ بند کر دیا تیرا کھانا، اب نہیں کھا سکتا، 5 دن تک چھینا نہیں کھانا، ہاتھ نہیں لگانا، الیکٹرال پہ رہنا، نہیں تو گلوکوز پہ رہنا۔ تو یہ اللہ بند کر کے بتاتے کہ میں کھلانے والا ہوں، مجھ کو پہچانو، ادھر متوجہ ہو جاؤ، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ ارے آپ کے کرنول میں سیلاب آیا تھا نا، وہ ندی بھر گئی تھی، ہم آ کے دیکھے تو یہاں کے لوگ بول رہے تھے کہ 1 سال کا چاول گھروں میں رکھا ہوا تھا، ایک دانہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے سال بھر تک کھائیں گے یہ تھیلے چاول کے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم چاہیں گے تو کھا سکتے، ہم نہیں چاہیں گے تو نہیں کھا سکتے۔ یہ سب اللہ بتا رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے، اللہ کا کرنا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہ کہ ہم کرتے، یہ کہو کہ اللہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اے لوگو جو پانی تم پیتے ہو، یہ پانی بادل سے ہم برساتے یا تم برساتے؟ جواب دو، کون برساتے؟ اللہ برساتے ہیں۔ اب ایمان والے بھی یہ بولتے کہ ہاؤ بھائی اللہ ہی برساتے، وہ بادلوں تک تو ہم جا نہیں سکتے، وہ پانی تو اللہ ہی برساتے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زمین میں جو پانی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم بورویل ڈال کے نکالتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ زمین میں سے پانی کون نکالتے ہیں؟ اللہ قرآن میں سمجھا رہے ہیں، یہ سب اللہ قرآن میں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ زمین کے اندر جو پانی ہے، جو چشمے ہیں پانی کے، وہ اگر ہم نیچے کھینچ لیں ایسا، تو ہے کوئی تم میں اس کو نکال لائے؟ ہے کوئی؟ بورویل فیل ہو گئی بول دیتا، کیا بولتا؟ بورویل ارے 50,000 لگے، فیل ہو گئی۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین کا پانی بھی میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں نیچے کھینچ لوں، بورویل فیل کر دوں، جب چاہے پانی نکالوں، بادل سے پانی میں برساتا ہوں۔ تو مجھ کو پہچانو کہ میں کرنے والا ہوں، ساری کائنات کا چلانے والا میں، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا میں۔ اللہ سمجھا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کھلاتے ہوں گے، اللہ پلاتے ہوں گے، اللہ کھیتی اگاتے ہوں گے، لیکن روزانہ میں سو جاتا ہوں۔ اب بہت جنے بولتے ہیں نا میں سو گیا، میں سو کے اٹھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں سوتا، میں سلاتا ہوں۔ کون سلاتے؟ اللہ سلاتے۔ کون اٹھاتے ہیں؟ اللہ اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں صبح کہتے ہیں کہ میں رات بھر نہیں سویا، نیند نہیں آئی۔ ارے بولا کوئی سنے کبھی؟ بولتے نہیں بولتے؟ کئی کو نہیں سویا، بستر تھا، سب تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ آج اس کو نیند نہیں دینا ہے، نہیں سلانا ہے۔ بعض لوگ صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تو ایسا سویا کہ پہلے سر تکیے پہ رکھا کہ پہلے نیند آئی، ایسا سو گیا اب۔ ارے بولتے نہیں بات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
تمہارا دن میں سونا رات میں سونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اگر تم غور کرو گے اپنے سونے پہ تو میرا کرنا تم کو سمجھ میں آ جائے گا. مجھ کو تم پہچان لو گے. 60 سال سے سو رہے لیکن اللہ کو نہیں پہچانے کہ کون سلا رہا کون اٹھا رہا پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی سلاتا ہوں میں ہی اٹھاتا ہوں. مجھ کو پہچانو. تم اپنی نیند پہ غور کرو تو میرا کرنا میرا سلانا میرا اٹھانا تم کو سمجھ میں آتا ہے. اس لیے اللہ کو یاد کرو سونے سے پہلے. اللہ کا نام لو اس لیے کہ سلانے والا اللہ ہے. جب اٹھو تو سب سے پہلے اللہ کا نام لو اور کہو کہ اللہ آپ نے اٹھایا. کون اٹھایا؟ اب مسلمان کو یہ کہنا چاہیے نا. کیا کہنا؟ کہ اللہ آپ نے اٹھایا. الحمدللہ الذی احیانا. یہ دعا پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے اٹھایا, اللہ نے زندہ کیا. میں مر گیا تھا, اللہ نے بیدار کیا, نیند سے بیدار کیا. تو اللہ کی تعریف کرو اس لیے کہ اللہ نے اٹھایا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, کھلانے والے اللہ, مال کے دینے والے اللہ. اللہ فرما رہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کی روزی تقسیم کر دیے ہیں. جو تقسیم ہو گیا وہ ملے گا. اب اللہ کسی کو مالدار بنانا چاہے تو اس کو پوری دنیا مل کے غریب نہیں کر سکتی, اور اللہ جس کو غریب رکھنا چاہے اس کو پوری دنیا مل کے مالدار نہیں بنا سکتی. اب اللہ نے کسی کو غریب بنانے کا فیصلہ کر دیا, کسی کو امیر بنانے کا فیصلہ کر دیا. اب امیر محنت کر رہا ہے اور غریب بھی محنت کر رہا ہے, لیکن غریب غریب ہے, امیر امیر ہی ہوتے جا رہا, امیر امیر ہوتے چلے جا رہا. اب غریب بیچارہ 8 گھنٹے محنت کر رہا ہے تو 8 گھنٹے کے بعد اس کو 1000 مزدوری مل رہی ہے, وہ کھا کے ختم, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے 20 سال سے. اور مالدار کو اللہ مالدار بنانا چاہ رہے ہیں, اللہ کا فیصلہ ہے. تو ایک ڈیلنگ پہ, ایک کاروبار پہ آدھے گھنٹے کی ڈیلنگ, اس پہ 10 لاکھ کا فائدہ. کتنا فائدہ؟ ارے ایسا نہیں ہو رہا دنیا میں, کوئی نئی بات بول رہا ہوں میں, یہی چھوڑا یہی سب ہو رہا, لیکن غور نہیں کرتے. اگر اللہ کسی کو کرائے کے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر دے تو کبھی زندگی میں وہ ذاتی گھر میں نہیں رہ سکتا, اور اللہ ذاتی گھر کا فیصلہ کسی کے بارے میں کر دے تو وہ کبھی کرائے کے گھر میں رہ نہیں سکتا. یہ سب تقسیم ہو گیا, اللہ کا فیصلہ ہے. دنیا کو اللہ ہی چلا رہے اور ہر ایک کی ضرورت کو اللہ ہی پورا کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے سمجھ میں آئی نہیں؟ سب کچھ کرنے والے اللہ. دوسری بات کہ اللہ کرنے میں, کسی کی ضرورت کو پورا کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے, کسی سبب کے دنیا کے محتاج نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو. فقیر بولے تو معلوم, مانگنے والے کو بولتے ہیں نا فقیر. ہاں, اللہ فرما رہے ہیں سب فقیرہ ہیں دنیا میں. بادشاہ بھی فقیر ہے, مالدار بھی فقیر ہے, پیسے والا بھی فقیر ہے, غریب بھی فقیر ہے. سب اللہ کے محتاج ہے, سب اللہ کے. صحت مند بھی محتاج ہے اور بیمار بھی. ہم سمجھتے کہ بیمار محتاج ہے صحت کا, ہم کہیں کہ محتاج ہے, اچھے صحت مند ہے. نہیں, آپ بھی محتاج ہے صحت کو باقی رکھنے میں. اب بیمار کے پاس گئے, اور یہ بیچارہ بیمار ہے, اللہ اس کو صحت دے, محتاج ہے صحت کا. آپ کیا ہے؟ آپ بھی محتاج ہے اپنی جو صحت ہے اس کو باقی رکھنے میں.
ہو سکتا مریض سے مل کے عیادت کر کے گھر کو جانے سے پہلے اس سے بڑے مریض بن جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو ہم بھی محتاج اور بیمار بھی محتاج. جس کے جیب میں 1,00,000 روپے ہے وہ بھی محتاج, جس کا جیب خالی ہے وہ بھی محتاج اللہ کا. اللہ کی محتاجگی سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. لیکن اللہ فرما رہے واللہ هو الغنی, اللہ بے نیاز ہے, اللہ محتاج نہیں ہے. کس کا محتاج نہیں ہے؟ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. آپ کو کھلانے میں اللہ دکان کا محتاج نہیں, آپ کو پلانے میں اللہ بورویل کا محتاج نہیں, سمندر کا محتاج نہیں, آپ کو پہنانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں, آپ کو صحت دینے میں اللہ دوا کا محتاج نہیں, اور اللہ بے نیاز ہے. دیکھو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت کی ضرورت ہے تو انسان پیدا ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں کسی انسان کو پیدا کرنے میں. آدم علیہ السلام کے ماں باپ ہے, اللہ نے پیدا کیا. اب پھر اللہ نے آگے چل کے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں؟ نہیں. جب فرشتہ آ کر مریم سے کہا, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ اب تم کو لڑکا ہونے والا ہے, اب انہوں پریشان. مریم کہنے لگی قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا, کیسے بچہ ہوگا, حالانکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, پھر کیسا بچہ ہوتا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا, فرشتے نے سنایا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اسی طرح ہوگا لڑکا, بغیر باپ کے ہوگا, بغیر مرد کے چھوئے کے ہوگا. اللہ چاہتا ہے تو ایسے بھی پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے. اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے, دریا آ گئی, اللہ نے دریا میں سے راستہ نکال دیا, وہ دریا سے پار ہو گئے. اب جب فرعون آیا اپنے لشکر کو لے کر تو اللہ نے پانی میں اس کو ڈبو دیا. اب یہ نکلے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ندی پار ہو کے اب میدان میں چلے گئے. اب وہاں جانے کے بعد اللہ کی اتنی قدرت کو دیکھ لیے, لیکن پریشان ہو رہے ہیں کہ اب ایسی دھوپ ہے کہ کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کیسا رہنا اب یہ دھوپ کے اندر. تو اللہ نے ان کا انتظام کیا, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. ارے ابر کا سایہ دیکھے نہیں کتنا اچھا دکھتا, ٹھنڈا ابر آئے تو مزے آتے. تو اللہ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کر دیا کہ اس میں رہو, نہ بلڈنگ کی ضرورت نہ کوئی جھاڑ درخت کی ضرورت. کتنے دن رہے؟ 40 سال رہے. اللہ نے انتظام کر دیا. اب سایہ تو ہو گیا, گھر نہیں ہے لیکن سایہ ہو گیا, کھائیں گے کیا؟ تو اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا. وہاں کوئی مارکیٹ نہیں تھی, وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی, اللہ نے انتظام کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے ان کو من و سلوہ اتارا کھانے کے لیے. اللہ کسی کا محتاج ہے کھلانے میں؟ آپ کی دکان کا محتاج ہے, کھیتی کا محتاج ہے؟ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کھلانے پہ آئے تو بغیر کسی سبب کے کھلائے. اب مسئلہ رہا پانی پینے کا کہ آپ کیا پئیں گے. یہاں کوئی بورویل ہے نا, یہاں کوئی بولی ہے, کہاں سے پانی پینا, نہ کوئی سمندر ندی ہے. اب پانی پی پیاس لگی
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے اللہ میری قوم کو پانی دے دے. تو اللہ نے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تم اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ پتھر پہ مارو ہم پانی نکالیں گے. ارے زمین پہ مارو بولے یا پتھر پہ؟ اللہ بتا رہے اپنی قدرت کو، بھائی زمین میں سے پانی نکال دیں. نہیں، اب تو ہم اپنی قدرت کو بتائیں گے کہ ہم ایسی طاقت والے ہیں کہ پانی نکالنے میں ہم زمین کے محتاج نہیں، پتھر کی چٹان میں سے بھی پانی نکال سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 چشمے پانی کے نکل گئے اور پانی پیتے رہے. اب کیا بچا؟ کھانا ہو گیا، گھر کا سایہ ہو گیا بادل کا، پانی بھی ہو گیا. اب کیا بچا؟ کپڑے. ارے کپڑے بچے نہیں بچے؟ کپڑے کہاں سے لاتے ہیں؟ وہاں کوئی کپڑوں کی دکان ہے کیا کپڑے خرید کے پہننے؟ میدان ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے کپڑے میلج نہیں ہوتے تھے، میلج نہیں ہوتے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کے کپڑے، بچے بڑے ہوتے تھے تو کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے. اللہ کو، انسان کو بڑا کرنے آتا، کپڑوں کو بڑے کرنے نہیں آتا کیا؟ اللہ قدرت والے، اللہ طاقت والے. تو بچے بڑے ہو رہے تو ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے، کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، میلے بھی نہیں ہوتے تھے. تو اللہ نے یہ فیصلہ، اللہ نے بتایا کہ ہم ایسی قدرت والے ہیں کہ ہم تمہاری ضرورت کو پورا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اور دنیا کے کسی سبب پر اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم کریں گے، ہم دیں گے. اللہ نے نہیں کہا. کس پر؟ دنیا کے بولو اسباب پر، سبب پر. سبب بولے تو جانتے ہیں نا، میں سمجھاتا ہوں سنو. اللہ تبارک و تعالی نے کہیں یہ نہیں کہا قرآن و حدیث میں کہ تم دکان کھولو میں پیسے دیتا ہوں، کاروبار کرو میں ضرور پیسے دوں گا. اللہ کا وعدہ کہیں بھی نہیں ہے. دیے تو دیں گے، نہیں دیے تو نہیں دیں گے. ارے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے دنیا میں، ایک دکان والا دکان کھولتا، اس کے بعد دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان. ایک جنا کھول کے اصل میں گھاٹا کر لے کے گھر کو آ جاتا. ارے ایسا ہو رہا دنیا میں یا نئی بات بول رہا ہوں میں؟ ایسے ہی ہو. اللہ بتا رہے کہ ہمارا وعدہ تو نہیں ہے. اللہ کا وعدہ دوا پر نہیں ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا دوا کھائے تو صحت دیتا ہوں، یہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا. چاہے تو صحت دیتا ہوں، چاہے تو بیماری بڑھاتا ہوں، چاہے تو تھوڑی بیماری کم کرتا ہوں، چاہے تو موت دیتا ہوں. موت، دوا کھانا، مرنا. ارے نہیں ہو رہا ایسا؟ کوئی نئی بات بول رہا ہوں؟ یہی تو ہو رہا دنیا میں، سب دیکھ رہے. لیکن اللہ کو ماننے، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے تیار نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دوا کھاؤ، میرا حکم ہے، لیکن میرا وعدہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ میں صحت دے دوں گا. کہیں بھی نہیں کہا اللہ نے. دوا کھاؤ، اس کے بعد صحت بھی دے سکتا ہوں، تھوڑی بیماری کم کر سکتا ہوں، تھوڑی بیماری اور بڑھا دے سکتا ہوں، نہیں تو موت بھی دیتا ہوں. دوا کھا کھا کے مر رہے ہیں سب دواخانوں میں. کوئی بھی ایسا نہیں مر رہا کہ دوا نہیں ملی مر گیا، ایسا نہیں ہے. دوا کھانے کے بعد ہی مرتے. تو اللہ بتا رہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، دوا میں شفا نہیں ہے، اور میرا وعدہ بھی نہیں ہے دوا کے اوپر. ایسے ہی اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ شادی کرے تو بچے دیتا ہوں. کہیں بھی اللہ نے کہا؟ کہیں کہا اللہ نے؟ کہیں نہیں کہا. ہاں یہ کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. میں جس کو چاہتا ہوں، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں صرف، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں.
اور جس کو چاہتے ہیں اولاد سے محروم رکھتے ہیں. یہ نہیں ہو رہا دنیا میں. اللہ بتا رہے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں. کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اگر اللہ کسی کو بے اولاد رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی توقعات اس کو اولاد والی نہیں بنا سکتی. کتنا کھاتے کھا لو, کہاں جاتے جا لو, لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے, اولاد تو نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جو چاہتے ہیں, جس کے ساتھ چاہتے ہیں, جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے اور اسباب کے اوپر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اب آدمی محنت کر لے لیکن یقین اللہ کی ذات پر کرے. اور اس کے آگے کی بات کہ اللہ کا وعدہ کس کے اوپر ہے. پھر اللہ کا وعدہ کس پر ہے؟ اسباب پہ تو نہیں ہے, دکان پہ بھی نہیں ہے, ڈگری پہ بھی نہیں ہے, پیسے پہ بھی نہیں ہے, مال پہ بھی. لوگ سمجھتے ہیں خوب مال آ گیا تو میں عزت والا بن جاؤں گا. اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ مال حاصل کر لو تو میں عزت والا بنا دوں گا. چاہے تو عزت دوں گا, چاہے تو ذلیل کروں گا. ایک صاحب ہیں, ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مر گئے تو ان کا مال 10 پیڑھیوں تک ان کی اولاد بیٹھ کے کھا سکتی. کتا ہے لیکن انہوں جیل میں ہے. انہوں کہاں ہے؟ جیل میں ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ اتنا مال بھی رہے تو ہم ذلیل کر سکتے, چاہے تو عزت دیں گے, چاہے تو ذلیل کریں گے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور وعدہ نہیں ہے, مال کے اوپر وعدہ نہیں ہے, عہدے کے اوپر بھی وعدہ نہیں ہے کہ تم محنت کر کر کے بڑے منسٹر بن جاؤ, عہدہ حاصل کر لو, کرسی حاصل کر لو, ہم عزت دیں گے. نہیں, چاہے تو عزت دیں گے, چاہے تو اتار کے ذلیل کر دیں گے. کرسی پہ رکھ کے بھی ذلیل کریں گے. کرسی پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہو جاتے بہت سے لوگ. اللہ ذلیل کر رہے ان کو, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ کرسی پر نہیں ہے, عہدے پر نہیں ہے عزت دینے کا. اب وعدہ کس کے اوپر ہے اللہ کا؟ تو اللہ کا وعدہ ہے ایمان پر. کس پر ہے بولو؟ ایمان بنا لو عزت دیں گے. ایمان بنا لو عزت دیں گے. اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. صحابہ ایمان بنا لیے تو اللہ نے ان کو پوری دنیا میں عزت دی. قیامت تک کے لیے ان کو نمونہ بنا دیا, عزت والے بنا دیا, اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایمان بنایا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, پھر ایمان والوں کے لیے ہے. تم ایمان بنا لو, ہم تم کو عزت دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور تم اپنی نماز بنا لو اور ایمان بنا لو تو آپس میں تمہارے اندر محبت ڈالیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان بنا لو, اعمال صحیح کر لو, نماز صحیح کر لو, ہم آپس میں محبت ڈالیں گے. یہ وعدہ بھی اللہ کا اسی پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت, اگر تم اپنا ایمان بنا لو اور اپنا عمل صحیح کر لو تو ہم دنیا میں تم کو بہترین زندگی دیں گے. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو اللہ کا وعدہ کس کے اوپر ہے؟ ایمان پر اور بولو اعمال کے بنانے پر. یہ اللہ کے وعدے ہیں. دنیا میں بھی وعدے ہیں, آخرت میں بھی وعدے ہیں. دنیا کے چیزوں پہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے, ایمان پر وعدہ ہے, اعمال پر وعدہ ہے, اور دین کی محنت پر وعدہ ہے. کس پہ وعدہ ہے بولو؟ دین کی محنت پر. جو اللہ کے دین کی محنت کرے گا, دعوت کی محنت کرے گا, ہم ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے. والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم نیکی کا حکم کرتے رہو, لوگوں کو برائی سے روکتے رہو, ورنہ
ایسا وقت تم پر نہ آئے، قریب ہے کہ ایسا وقت تم پر آ جائے، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ، کہ اللہ اپنا عذاب تم پر بھیج دے، اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، اور پھر تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ کو پکارو تو اللہ تمہاری پکار کو بھی نہیں سنے گا۔ آج کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ارے بھائی دعوت کا کام چھوڑے تو دعا کہاں سے قبول ہوتی؟ اللہ کا وعدہ تو دعا قبول کرنے کا دعوت کی محنت پر ہے۔ اگر امت دعوت کی محنت اختیار کرے گی تو اللہ امت کی دعاؤں کو قبول کریں گے، سنیں گے، جو مانگیں گے وہ دیں گے۔ ارے صحابہ مانگے تو ملا نہیں ملا؟ ایک صحابی گھر میں آئے، بولے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بولے نہیں۔ چلے گئے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے، دعا مانگے، پھر آ کے پوچھے نہیں۔ تو اس کے بعد کہاں گئے انہوں؟ کہاں گئے؟ بینک کو گئے، بازار کو گئے، بازو والے کے پاس گئے قرضہ لینے، کھانا مانگنے، پھر مسجد کو گئے اللہ سے مانگنے۔ پھر جب دوبارہ آئے تیسری بار تو بھی کچھ نہیں ہوا، تو پھر تیسری بار جب گئے تو آنے کے بعد گھر کی چکی چلنے لگی، آٹا نکلنے لگا۔ تو بار بار کہاں گئے مانگنے کے لیے؟ اللہ کے پاس گئے نا، اللہ سے مانگے یا کہیں اور چلے گئے؟ اس لیے کہ یقین تھا کہ اللہ ہی پالنے والے ہیں، اللہ ہی۔ ارے اللہ کا در چھوڑ سکتے ہم؟ ایک بزرگ حج کو گئے، ان کے ساتھ ان کے مرید بھی تھے، لبیک اللہم لبیک، بولے تو غیب سے آواز آ رہی تھی، لا لبیک لا لبیک، تمہارا آنا قبول نہیں ہے۔ وہ مرید بھی سن لیے، سننے کے بولے مول صاحب کیا ہو رہا ہمارے شیخ کا حال کہ تم لبیک بول رہے ہیں، حاضر ہوں بول رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ بولے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، 30 سال سے آ رہا ہوں، 30 سال سے یہی جواب مل رہا کہ تمہارا آنا قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اب یہ در چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ یہ در چھوڑ کے، ارے اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ کچھ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے کہیں جاتے کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اتنی پکی بات کرے، یقین کی بات کرے کہ ملنا تو اللہ کے پاس ہی ہے، یہ چھوڑ کے جاؤں گا کہاں؟ تو غیب سے آواز آئی 30 سال سے جو آئے وہ بھی قبول اور آج کا آنا بھی قبول۔ ایسے پکے ہو کے دکھانا اللہ کو کہ اللہ آپ ہی کرنے والے، میں تو آپ سے ہی مانگوں گا۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے، اللہ سے مانگنے میں ان کا جی نہیں لگتا، نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہے جیسے ہونا ہے۔ اللہ سے تعلق رہے تو اللہ سے مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو مسجد سے جوڑے تھے، پورے مسجد کچھ بھاگ کے آتے تھے کچھ بھی ہوا تو، اور کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ اب کہاں کی جا رہے ہیں لوگ، لیکن پہلے صحابہ، پہلے مسلمان مسجد کچھ جاتے تھے۔ قرضہ ہو گیا جاؤ مسجد کو، پانی نہیں ہو، بارش نہیں ہو رہی جاؤ مسجد کو، تیز ہوا چلی، آندھی چلی، کہاں بھاگتے تھے صحابہ؟ مسجد کو۔ ارے گھر میں کھانے نہیں ہے، کہاں گئے؟ مسجد کو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اس لیے ہم کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو جا کے منسٹروں کے گھروں کے سامنے بھوک ہڑتال بیٹھ جاتے۔ کہاں بیٹھ جاتے؟ بھوک ہڑتال۔ فرمایا اگر اللہ سے تعلق ہوتا اور اللہ دینے والے ہیں اس کا یقین ہوتا تو مسلمان مسجد میں جا کر روزہ رکھ کے اعتکاف کر کے اللہ کے در پر پڑ جاتا کہ اللہ ہماری یہ ضرورت محلے کی پوری کر دے۔ تعلق اللہ سے نہیں ہے تو کہیں اور بھاگ رہا ہے، کہیں اور بھاگ رہا ہے۔ اس لیے ایمان والا جو بھی ضرورت پڑے تو وہ اللہ سے مانگے۔ بیمار ہو گیا بچہ، سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائے نہیں، اس لیے کہ صحت کے دینے والے اللہ ہیں،
صحت کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. آج مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ پیسے نہیں ہیں تو بینک کو بھاگو، کوئی مسئلہ اٹک گیا تو وکیل کے پاس بھاگو، اور کوئی مسئلہ ہے تو وزیروں کے پاس جاؤ. لیکن اللہ کے پاس جانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے گھر جانا، اس کو بھول گیا عموماً، اس لیے کہ یقین بگڑ گیا. صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجد کی طرف دوڑے دوڑے آتے تھے. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، جانور بھوکے ہیں، پوری کھیتیاں سوکھ گئی، آپ بارش کے لیے دعا کیجئے اللہ سے. آپ نے دعا کی، دعا کے ہاتھ بھی نہیں نیچے آئے کہ بارش شروع ہو گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بارش ہو رہی، اتنی بارش ہو رہی کہ کھیتیاں ڈوب گئی، جانور مرنے لگے، آپ دعا کر دیجئے کہ بارش رک جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش رک گئی. ایسا تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں بٹن، آن کرے تو بارش ہونا، آف کرے تو بند ہو جانا. ایسا تعلق اللہ سے تھا صحابہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اللہ سے جوڑا تھا، اللہ کے گھر سے جوڑا تھا. آج ایمان والے یہ دعوت کی محنت چھوڑ دیے اور مسجد سے جڑنا چھوڑ دیے، ایمان کے مذاکرے چھوڑ دیے، ایمان کی محنت چھوڑ دیے تو یقین بگڑ گیا. آج ایمان والے کا حال یہ ہے، ایک کہتے ہیں کہ ایمان بھی سیکھنا کیا؟ ہاں بھائی، سب سیکھتے، ایمان نہیں سیکھتے کیا؟ ایمان بھی سیکھنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. تو قرآن بھی سیکھنا ہے، ایمان بھی سیکھنا ہے. ایمان کے سیکھنے کی یہ محنت ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کریں گے. ایک ایک ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کے حلقوں میں بٹھائیں گے تاکہ ان کا ایمان بنے. کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ. اسی طرح پوری دنیا میں جائیں گے اور جا کر ہر مسجد میں یہ محنت کریں گے کہ وہاں کے ایمان والوں کو مسجد سے جوڑیں گے، ایمان کے حلقوں میں بٹھائیں گے، مسجد کے اعمال سے جوڑیں گے تاکہ ان کی تعلیم ہو، ان کی تربیت ہو، ان کا ایمان بنے، ان کے اخلاق بنے، ان کا تزکیہ ہو. ساری دنیا میں ہم یہ محنت لے کر جائیں گے. اس کے لیے سب تیار ہے ماشاءاللہ؟ ارے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اب بتاؤ ہمت کر کے کہ 5 مہینے کے لیے بیرون جانے کے لیے کون تیار ہے ماشاءاللہ؟ بتاؤ. ایسے ہی 4 مہینے اندرون کے لیے بتاؤ، جلدی جلدی بتاؤ. ساتھی تشکیل کے لیے کون ہے بھائی؟ ساتھی کھڑے ہو جاؤ. سب نام لکھائیں. ایک 4 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، اب دوسرے 4 مہینے جاؤں گا، 4 مہینے کی جماعت مسجد سے بنا کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، یا ایک مرتبہ بیرون کا سفر ہوا، اب میں بیرون جاؤں گا 5 ماہ کے لیے. بتاؤ جلدی جلدی. محمد صادق صاحب 5 ماہ کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. کتنا خرچ ہے؟ 5 لاکھ خرچ ہے ماشاءاللہ. دیکھو بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے. بتاؤ ایسے 5 لاکھ کی جماعت میں جائیں گے، 3 لاکھ کی جماعت میں جائیں گے، کھلے خرچ کی جماعت میں جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے ماشاءاللہ. حیدرآباد والے بھی لکھا رہے 2 جماعتیں، ایک مردانہ اور ایک مستورات کے ساتھ بیرون انشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی، بتاؤ سب بتاؤ، ہر مسجد والے بتاؤ، بیرون کی جماعت بتاؤ یا کم سے کم 4 مہینے کی جماعت. آئندہ شب گزاری سے 4 مہینے کی جماعت لائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی جو نقد آئے وہ بھی بتاؤ ماشاءاللہ. ساتھی اطمینان سے بیٹھے رہیں اور نام لکھانے والوں کی ہمت افزائی کریں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ، اور بتاؤ. ساتھی ہر جگہ کھڑے ہوئے ماشاءاللہ، باہر بھی ہیں اندر بھی ہیں، ان پہ نام لکھاؤ جلدی جلدی. بول رہے ہیں جی.
بتائیں بھائی، پورے حلقے والے منڈل والے بھی ارادے کریں، اپنے اپنے حلقوں سے اپنے اپنے متعلقہ مسجد سے جماعتیں لکھائیں، 5 ماہ کی اور 4 ماہ کی جماعتیں. عبداللطیف صاحب 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے. کہاں کے ہیں؟ روزہ حلقہ، ماشاء اللہ. عبداللطیف صاحب بتائیں بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ دعا ہوگی. بہت دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بیٹھنے سے جو نام دیں گے اس کا بھی ثواب کو ملے گا. بیٹھ جا تھوڑی دیر بیٹھ. جماعتوں کے بھی نام آ رہے ہیں، انفرادی بھی آ رہے ہیں، بتاتے جاؤ. یہ سب ساتھی لکھا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کریں. گوڈور سے 6 ساتھی نقد آئے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے 4 ماہ کے لیے، 4 مہینے کے لیے. اور بتائیں بھائی، عبداللطیف صاحب کہاں کے ہیں؟ حلقہ کھڑک پورہ، اللہ قبول فرمائے. حلقہ کھڑک پورہ کے عبداللطیف صاحب بتائیں بھائی. اور بتائیں بھائی ماشاءاللہ، دیکھو نام آ رہے ہیں ماشاءاللہ. کیسی ایمان کی بات سنیں ہم لوگ، ایمان تازہ ہوا ہے. اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اب یہ موقع ہے اللہ کے راستے میں. بھائی بتائیں، پیچھے والے حضرات بھی بتائیں، دائیں بائیں جانے والے بھی نام بتائیں. بتائیں بھی بتائیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. جی جی عبد الواحد صاحب روزہ مسجد غفوریہ. اور فرمائے بھائی، اور فرمائے دوستو ماشاءاللہ. صبح سے جو ہے ہم لوگ بہت سے عزائم کیے ہیں، ہر مسجد سے جو ہے 5 جماعتیں دینے کے ارادہ کیے ہیں. اظہار کریں اپنی اپنی مسجد سے، انشاءاللہ ہم لوگ جماعتیں بنائیں. کل سے ہی شروع کریں محنت. 5 ماہ کی جماعتیں، 4 ماہ کی جماعتیں، بیرون کی اندرون کی ماشاءاللہ. سارے کے سارے حلقے والے ارادہ کر کے پرچے بھی دیے ہیں. ہم انشاءاللہ کل سے اس میں محنت لگ جائیں، اپنے ارادوں کا اظہار کریں تاکہ دوسروں کو بھی نکلنا آسان ہو. بتاتے جا بھائی، اللہ نے ایک موقع ہم کو دیا ہے بھائی. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنی آخرت بنے گی، اپنے ایمان میں ترقی ہوگی. اس کے لیے ہمت کر کے نام بتائیں. پیچھے والے حضرات سے بھی درخواست ہے، وہ بھی بتائیں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا نام بتائیں. نام کا دینا سنت بھی ہے، ارادہ کرنا نیکی اجر ملتا ہے. اس لیے وہ بیٹھے بیٹھے نام بتائیں. ہمارے جو جماعت کے ساتھی جائیں وہ بھی بیٹھے بیٹھے تشریح کریں. محمد اسماعیل صاحب ماشاءاللہ پولیس لائن کے، اللہ قبول فرمائے. اور فرمائے بھائی ماشاءاللہ. ہمارے کرنول شہر کے سارے مسجد والے ارادہ کریں ماشاءاللہ. بہت قیمتی مجمع ہے، بہت مبارک مجلس ہے. اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے ماشاءاللہ. جیسے ہم بیٹھے ہیں ویسے جو ہے اللہ کے راستے میں جانے کے ارادے بھی کریں، پھر اللہ قبول فرمائیں گے اور پھر اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا اللہ کا رہا. بھائی ارادہ کریں، ارادہ کر کے نام بتائیں. یہ موقع اللہ ہم کو دیا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے زندگی کے لمحات ختم ہونے سے پہلے آج کے لمحات کی، آج کے جو دنوں کی ہمیں فکر کریں، قدر کریں. ہمت کر کے بتائیں بھائی، زندگی اللہ دی ہے، بہت قیمتی ہے. اپنے ایام کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. اللہ کے راستے میں نکلنے سے انشاءاللہ اپنی آخرت کی زندگی بنے گی، دنیا بھی اللہ بنائیں گے. ابھی سنیں ہم، اللہ کا وعدہ سچا و پکا ہے. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ ہماری ساری دنیا آخرت بنائیں گے. دونوں جہاں کی کامیابی اللہ ہمارے ہاتھوں میں دیں گے. کوئی اعلانات ہے؟ جی کوئی اعلانات ہو تو ہاں، اچھا. آئندہ اتوار سے بھی تو ارادہ کریں انشاءاللہ. رمضان سے پہلے جو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. بہت سی جماعتیں شعبان میں نکلتی ہیں، 15ویں شعبان سے بہت سی جماعتیں نکلنے والی ہیں. 15ویں شعبان سے بھی ارادہ کریں انشاءاللہ. جماعتیں بہت سی جو نکلنے والی ہیں. 20 تاریخ سے ایک جماعت موتی حلقے سے، اللہ قبول فرمائے. بہت سی جماعتیں جو ہے نکلنے والی، 18 مارچ، 20 مارچ، 25 مارچ. ایک جماعت ماشاءاللہ حلقے جامع سے اکبر بھائی ماشاءاللہ نقد جماعت ہے، اللہ قبول فرمائے. جامع مسجد سے نقد جماعت ہے کل سے. اور فرما بھائی ہمارے حلقے والے بتائیں. ہمارے 22 حلقے والے، جس میں تقریباً 13-12 حلقے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حلقے والے ارادہ کریں.
بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ نکالنے کی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مانا پڑ سے نقد جماعت اللہ قبول فرمائے. 15 تاریخ سے بریلی سے ایک جماعت ہے, اللہ بے انتہا قبول فرمائے. ٹھیک کچھ اعلانات نہیں ہے. بھائی اس میں جتنے 5 عمل والی مساجد کے ساتھی ہیں مسجدوں سے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم جا کر ایسی محنت کریں گے, روزانہ آبادی کی محنت کریں گے مسجد کی, ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں لائیں گے اور ان کی 4 مہینے کی تشکیل کریں گے, اور آئندہ اتوار کو شب گزاری سے نقد جماعت لے کر آئیں گے. کون کون مسجد والے کریں گے بتاؤ ایسا؟ سب کریں گے, سب ارادے کر کے جاؤ. کرنے والے اللہ ہیں, آپ کو صرف محنت کرنا ہے. ایک 20-25 نام لے لو اور 2-3 جماعتیں بنا دو, وہ نام دے دو اور پورا ہفتہ محنت کرو, ملاقات کر کے دعوت دو کہ بھئی 4 مہینے جانا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کرتے رہیں گے, بات چلائیں گے, تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہر ہفتہ ہر مسجد 4 مہینے کی جماعت نکالے گی. یہ ہوگا انشاءاللہ, ایسا نہیں کہ نہیں ہونے والا. آج آپ کو ایسا دکھ رہا جیسا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ یہ کمروں کو ذرا ہوادار بناؤ, ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئے تو یہاں ٹھہریں گے, تو منہ کو کپڑا لگا کے ہنسنا شروع کر دیے میواتی. ایسا کیسا ہوتا؟ ان کی بات کوئی دلی میں بھی نہیں سن رہا, انہوں بول رہے امریکہ سے لوگ آئیں گے. تو کیسا دکھ رہا تھا؟ اب ایسے دکھتا اپنے کو کہ مسجد سے جماعت بناؤ بولے تو کیسا بنتی, لیکن بنیں گی انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے آپ کے بات چلانے کا, قوت کے ساتھ آپ کو محنت کرنے کا. ساری مسجدوار جماعت کو اس پر لگا دو کہ روزانہ ملاقاتیں کر کے مسجد میں لا کے تشکیل کریں گے. آئندہ اتوار کو 4 مہینے نکلنا ہے, 25-30 آدمیوں کی تشکیل کریں گے انشاءاللہ. اگر اس ہفتے میں نہیں نکلی تو آئندہ ہفتے میں نکل جائے گی, کم سے کم مہینے میں جماعت بن جائے گی. لیکن مسجد وار جماعت اپنے آپ کو محنت پہ ڈالے تو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری بھرپور مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا ارحم الراحمین ویا راحم المساکین. اے اللہ ہم بے شک گناہ گار ہیں, اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, بڑے بے ہمت ہیں. اے اللہ ہماری ہمتیں پست ہو جاتی ہے, قدم لرز جاتے ہیں, عزائم کرتے ہیں, عزائم ٹوٹ جاتے ہیں. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ ہماری بھرپور مدد فرما, ہر حال میں دعوت کا کام کرنا آسان فرما. اے اللہ سارے عالم کے لیے ہم کو قبول فرما, ہماری نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ جس کرم سے اے اللہ آپ نے اس زمانے میں اس دعوت والی عمومی محنت کو چلا کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے, اے اللہ اسی کرم سے, اسی فضل سے اے اللہ ہر فرد امت کو اس کام کے لیے قبول فرما, امت کے ہر طبقے کو قبول فرما. اے اللہ امت کے جان و مال کو, صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اے اللہ اپنے مبارک دین کے کام کے لیے قبول فرما. اے اللہ سارے عالم میں اور خصوصاً اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کی طرف سے جتنی سازشیں, جتنی پلاننگ ہو رہی ہے, اے اللہ اپنے کرم سے اس کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ان پلاننگوں کو فیل فرما. اے کریم مولا سارے عالم سے ظلم کا خاتمہ فرما, مظلومین کی حمایت فرما. اے اللہ سارے عالم کے ایمان والوں کی ایمان کی, جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
اے اللہ سارے عالم میں اس وقت دعوت کے عنوان پر جو قربانیاں دی جا رہی ہے، اے اللہ مستورات اور مرد حضرات جو نقل و حرکت میں ہیں، اے اللہ ان کی اس نقل و حرکت کو، انہی قربانیوں کو ذریعہ بنا کر امت مسلمہ کے ہدایت کے فیصلے فرما، عالم انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرما، سارے عالم سے باطل کے مٹنے کے فیصلے فرما، حق کے فروغ ہونے کے فیصلے فرما، حق کے سر بلند ہونے کے فیصلے فرما، حق کی آوازوں کے بلند ہونے کے فیصلے فرما۔ اے کریم مولا، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائی کی شکلیں پیدا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجتوں کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، جو کہنا چاہتے تھے ان کی حاجتوں کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اپنے کرم سے ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی